تھا اس کو پورا کرنے کے منصوبے بنائے اور آخر کار اس کو عملے کار میں لے آیا۔ میری مراد سر میاں اویس الرحمان صاحب ہیں، اس ادارے کے روح رواں۔ یہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ آج آپ کے سامنے دی کنسیپٹ اسلامک اسکول آف سائنسز کی شکل میں موجود ہے۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں اس ادارے کے روح رواں سر میاں اویس الرحمان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسپیشلی سر عقیل حسین شاہ صاحب، ڈائریکٹر دی کنسیپٹ اسلامک اسکول آف سائنسز، کہ اپنی گوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ میرے علاقے کے جتنے معززین بھی ہیں، میں کسی ایک شخص کا نام نہیں لیتا کہ میں جس کا بھی نام لوں مجھے پورے پنڈال کا نام لینا پڑ جائے گا۔ الحمدللہ میرے علاقے کے سارے معززین آج میرے ساتھ یہاں پہ شریک ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میڈم رابعہ جمیل صاحبہ، پرنسپل دی کنسیپٹ اسلامک اسکول آف سائنسز، اور ان کی پوری ٹیم کو کہ باوجود کووڈ کی سختیوں کے، کئی سارے مسائل کے، انہوں نے اس تعلیمی سیشن کا اختتام بھی کیا اور اس کے بعد اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بچوں کو تیار کر کے آپ کے سامنے لائیں، اور الحمدللہ اتنے کم عرصے میں اتنے مسائل کے باوجود انہوں نے بیسٹ پرفارمنس کی۔ عام طور پر اسکولوں میں یہ ہوتا ہے کہ 15-20 بچے یا 25 بچے سلیکٹ کیے جاتے ہیں، اینول پرفارمنس میں ان کو ہی سٹیج پہ لایا جاتا ہے، وہی لوگوں کے سامنے بیسٹ پرفارمنس شو کی جاتی ہے۔ لیکن پہلے دن سے ہم نے یہی بات کی کہ اگر میرے اسکول میں 186 بچے ہیں تو فنکشن والے دن 186 بچہ مجھے سٹیج پہ چاہیے، اور الحمدللہ کچھ بچے جو کسی وجوہات کی وجہ سے ایبسنٹ تھے ان کو چھوڑ کے الحمدللہ سارے بچے آج سٹیج پہ آئے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں۔ میری ان سے یہی بات تھی کہ آپ بے شک بری پرفارمنس دیں، مجھے اچھی پرفارمنس نہیں چاہیے، لیکن میں نے بچوں کا کانفیڈنس ڈیولپ کرنے، اس کے لیے مجھے ہر بچہ اس دن سٹیج پہ چاہیے، ان کے پیرنٹس اپنے بچوں کو دیکھیں اور بچے اپنے والدین کے سامنے پرفارم کریں، اور انہوں نے تو الحمدللہ ہر بچے کو اتنا زبردست تیار کیا کہ یہ پرفارمنس ہمارے اس علاقے کی میرے خیال میں سب سے بیسٹ پرفارمنس ہے۔ خواتین و حضرات، میں تھوڑا سا آپ کو اس اسکول کا پس منظر بتانا چاہوں گا کہ اس کا قیام عمل میں کیسے لایا گیا۔ میں وہ شخصیت یہاں پہ موجود نہیں ہیں، کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے، ظہور ایوان صاحب، ان کا ذکر بھی کروں گا، ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج شاید ہم یہاں پہ اس تعلیمی سفر کو اس طرح سے اتنی آسانی سے مکمل نہ کر پاتے۔ جب میں ایبٹ آباد میں پڑھاتا تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا اچھے اور لائق بچے، ہمارے بالا کوٹ کے پڑھنے والے، اچھے اور لائق ٹیچر ہمارے بالا کوٹ کے پڑھانے والے وہاں پہ موجود، لیکن اس علاقے میں یہاں پہ کوئی اچھا ادارہ نہیں، کوئی اچھا سسٹم نہیں، والدین مجبور ہیں بچوں کو مانسہرہ ایبٹ آباد بھیجنے کے لیے، اور جو والدین اگر ایکسپینسز برداشت نہیں کر پا رہے وہ اپنے بچوں کو یہاں پہ پڑھاتے تھے۔ تو میرے دل میں اسی وقت ایک خواہش تھی کہ میرے علاقے میں کوئی ایسا ادارہ ہو کہ جہاں پہ ہم وہ ایبٹ آباد کے اسٹینڈرڈ کی یا اس لیول کی ایجوکیشن انتہائی کم دام میں، انتہائی کم فیس میں ان کو ہم پرووائڈ کریں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا
یہ شاہ صاحب کو میں وہاں سے کھینچ کے لایا، ان کے ساتھ میں لگا رہتا کہ شاہ صاحب بالاکوٹ جاتے ہیں، چھوڑیں یہ سب کو، آپ دبئی میں آپ کیا کریں گے، یہ ان اداروں کو کیا کریں گے، پیسے بندہ کماتا رہتا ہے، آئیں جی وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے میری آواز کو سنا اور یہاں پہ تشریف لائے۔ اور سر شامیر خالد بہت پیارا بچہ ہے میرا، بہت پیارا اسٹوڈنٹ ہے، دوست بھی ہے۔ اس نے ظہور ایوان صاحب سے بات کی، جب ظہور ایوان صاحب کے علم میں یہ بات آئی تو کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ اسکول کو ٹائم نہیں دے پا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بلایا، یہاں پہ بات ہوئی، کہنے لگے یہ اتنا فرنیچر پڑا ہے، یہ اتنی بلڈنگ ہے، یہ وہ ہے، بھائی مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ پرسنلی میرے مائنڈ میں تھا لوگ اسکول کے نام کے پیسے لیتے ہیں، فرنیچر کے لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ سب پکڑو اسکول چلاؤ۔ اور جب رینٹ کی بات آئی، اور جب اس اسکول کے رینٹ کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اس اسکول کا رینٹ آپ سے ہم لیں گے، یہ معذور لوگوں کے لیے انہوں نے ایک کمپین سٹارٹ کر رکھی ہے، تو یہ رینٹ ہم ان معذور لوگوں کو وہاں پہ پہنچائیں گے، یہ آپ کی ہمارے پاس امانت ہے جو ان لوگوں تک پہنچے گا، اور الحمدللہ وہ رینٹ ان تک پہنچ رہا ہے پورا مکمل۔ پھر جیسے ہی ہم نے اسکول کا آغاز کیا تو کووڈ کی وجہ سے تمام تعلیمی ادارے بند ہو گئے، یہاں پہ آن لائن ایجوکیشن کو برقرار رکھنا ممکن بھی نہیں تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے بچوں کو ہم اچھے طریقے سے تعلیم دے سکتے ہیں۔ ان حالات میں کچھ عرصے کے لیے اسکول ہمیں بند کرنا پڑا۔ جب فائنینشیل کرائسس کی باری تھی، فائنینشیل کرائسس آئے تو ظہور ایوان صاحب نے خود مجھے یہاں پہ کھڑے تھے بلایا اور کہنے لگے، میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی، مجھے کہنے لگے کہ میاں صاحب ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جو عرصہ ہے نا اس کا کوئی کرایہ شرایہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا آپ نے کچھ بھی نہیں دینا ہے ہم کو، تو اس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کا الٹیمیٹ رزلٹ پیرنٹس کو ملا کہ ہم نے کسی والد سے کسی بچے کی کووڈ کے دوران پاکستان کا واحد ادارہ ہے، کووڈ کی چھٹیوں کی ہم نے آپ لوگوں سے کوئی فیس چارج نہیں کی ہے، وہ وہاں سے ہمیں ریلیف ملا، ہم نے آپ لوگوں کو ریلیف کیا۔ پھر کووڈ کے دوران بھی والدین اچھی طرح سے جانتے ہیں ہم نے کس طرح گیٹ کو تالے لگا کے فرسٹ ٹائم پہ بلا کے کس طرح تعلیمی سفر کو ہم نے جاری رکھا، کوشش رکھی کہ بچوں کا سال ہرئی نہ ہو۔ میرے مائنڈ میں ایک ہی چیز تھی کہ اس سال اگر ہم بچوں کو کچھ نہیں پڑھائیں گے، اگلی کلاس میں وہ کیسے پڑھ پائیں گے، کیسے کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ تو ہم نے الحمدللہ سمارٹ سلیبس گورنمنٹ نے پالیسی بھی دی تھی، لیکن اس کو فالو کرنے کے بجائے ہم نے پورے کا پورا کورس بچوں کو کمپلیٹ کروایا ہے۔ اور آکسفورڈ کی طرف سے ان کے ساتھ ہمارا اس چیز پہ معاہدہ تھا کہ وہ ہر ماہ میں آ کے ہمارے ٹیچرز کو ٹریننگ دیں گے۔ جب کووڈ کی صورتحال آئی انہوں نے کہا جی ہماری کمپنی اس چیز کو الاؤ نہیں کرتی ہے، انٹرنیشنل کمپنی ہے، یہ بند ہو گیا، ہم ٹریننگز نہیں دے سکتے ہیں۔ تو میں نے ان سے یہی بات کی کہ بھائی میں نے ٹریننگز لینی ہے، آپ کہتے ہیں میں ٹیچرز کو ادھر لے کے آ جاتا ہوں، لیکن میں ٹریننگ کے بغیر بچوں کو آگے نہیں پڑھانے دوں گا۔ ان کو انسسٹ کیا میں نے، اور الحمدللہ یہاں پہ ٹریننگز بھی ٹیچرز کو پوری ملی، اور اسی ٹریننگ کی بیس پہ ٹیچرز نے بچوں کو کام کروایا ہے پورے کووڈ میں۔ پھر جیسا کہ میڈم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم نے جو بچے کمزور تھے، جو ویک تھے، وہ دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے، انہیں ایوننگ میں بٹھایا، ایوننگ میں ان کو پڑھایا گیا۔ پھر شام کے وقت پہ میں خود آ کے رات کو 9 بجے تک 10 بجے تک والدین گواہ ہوں گے اس بات کے کہ میں خود ان کے ساتھ بیٹھتا رہا ہوں۔ الحمدللہ ان کو ہم نے تیاری کروائی اور ہم نے ایک اچھا رزلٹ پروڈیوس کیا۔ جہاں تک رزلٹ کی باری ہے، جہاں تک رزلٹ کی بات ہے، تو جب رزلٹ ہم نے دیا تو میری پوری کوشش تھی اگر کسی بچے کے 80 نمبر بن رہے ہیں تو میں اسے 70 پہ کھینچ کے لاؤں۔ میں ٹیسٹ کے دوران بھی جو ویکلی ٹیسٹ ہوتے تھے ٹیچر سے یہی کہتا تھا 10 میں سے 10 کوئی نمبر نہیں ہوتے ہیں، آپ 10 میں سے 10 نہ دیں بچوں کو، آپ 9 پہ لائیں، 8 پہ لائیں، آپ بچوں کی سیکھنے کی صلاحیت ختم کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہا ہے میں نے 10 میں سے 10 لے لیا، اس کی سیکھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، آپ اسے مارکس کم دیں۔ ہم نے الحمدللہ باہر سے کچھ ہم نے مارکنگ کروائی، تو جو ان لوگوں نے مارکس دیے تھے جب ہم نے ری چیک کیے تو انہوں نے مارکس زیادہ دیے ہوئے تھے، ہم نے کم کر کے اسے اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق کیا۔ اور والدین کے سامنے سب سے بڑی چیز کہ یہاں پہ جو جیل سازی، جو جھوٹ اور جو فراڈ ہے ایجوکیشن کے نام پہ، اس کو ختم کرتے ہوئے والدین کے سامنے بچے کی ایکچوئل پکچر ہم نے رکھی ہے، اس کا پیپر والد کے سامنے رکھا ہے، یہ آپ کے بچے کی پرفارمنس ہے، اور ہر ہفتے میں
ہر ہفتے کے بعد بچے کے ٹیسٹ کی رپورٹ، اس کے ہوم ورک کی رپورٹ ہم پیرنٹس کو دیتے رہے، آپ کا بچہ یہ کر رہا ہے، آپ کا بچہ بھی اسٹیج پہ بھی اس جگہ پہ جا رہا ہے۔ ہم نے کبھی بھی آپ کے سامنے آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھا کہ بچہ 10 سال میرے پاس پڑھے میٹرک کر کے جائے، آپ کو پتہ چلے اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ آج سے ہم آپ لوگوں کو، اور یہ میرا عزم ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کے بچے کی ایکچوئل رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور لاسٹ ایئر بھی جب ہم نے یہ ادارہ لیا تھا تو 23 بچے نان گریڈ میں چلے گئے تھے، جسے ہم لوگ فیل کہتے ہیں۔ تو ان کو میں نے یہی بات کی کہ بیٹا فیل کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے، فیل کا مطلب ہے فرسٹ اٹیمپٹ ان لرننگ۔ تو آپ یہ اٹیمپٹ کر رہے ہو، جب اٹیمپٹ کا مطلب ہے آپ پچھلی کلاس میں بیٹھو گے، آپ کو میں آگے پروموٹ نہیں کروں گا۔ بہت سارے پیرنٹس اس بات پہ ناراض ہوئے، وہ اپنے بچوں کو لے گئے، تقریباً 60 سے 70 بچے میرے پاس سے چلے گئے، لیکن میں اپنے رول سے میں پیچھے نہیں ہٹا، صرف اس بات پہ کہ ان بچوں کو آج میں پاس کرتا ہوں، یہ کل زندگی میں آگے جا کے ناکام ہوں گے، تو یہ اس وقت بجائے روئیں اس سے بہتر ہے کہ آج ہی ہم ان کی صحیح معنوں میں تربیت کر کے ان کو آگے لے کے چلے جائیں۔ اور آخر میں کہانیاں باتیں بہت ہیں میرے پاس، لیکن آپ لوگ تھکے ہوئے بھی ہیں، اتنا ٹائم بھی نہیں ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان پیرنٹس کو کہ جن کے بچے اچھی گریڈز دن میں اچھے گریڈ سے پاس ہوئے، پوزیشنز لی، اور پوزیشن سسٹم کو ہم نے سب ختم کیا ہے۔ پلے گروپ نرسری کے جی سے ہم نے گریڈنگ سسٹم سٹارٹ کیا ہے۔ پوری دنیا میں گریڈنگ سسٹم چل رہا ہے، پاکستان کے اندر پوزیشن سسٹم ہے کہ 2-3 بچے پروموٹ ہو جاتے ہیں، باقی سارے ڈی موٹ ہوتے ہیں، اس سے 3 کو پرائز مل رہا ہے۔ اگر ایک نے 98 نمبر لیے ہیں، دوسرے نے 99 لے کے تھرڈ آئے، اس کو پرائز مل رہا ہے، 98 والے کو کچھ نہیں مل رہا، مارکس تو اس نے بھی اچھے لیے ہیں، تو وہ ڈی موٹ ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے ورلڈ سٹینڈرڈ پہ پوزیشن سسٹم کو ختم کرنے کا عمل شروع کیا ہے۔ پلے گروپ نرسری کے جی میں ہم نے کوئی پوزیشن چینج کی، گریڈنگ سسٹم پہ ہم نے اناؤنسمنٹ کیا رزلٹ کی۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اچھی گریڈنگ والے جو بچے، ان کے پیرنٹس کو جنہوں نے پرفارم کیا، اور جو بچے اچھے گریڈز نہیں لے سکے، میں ان کے پیرنٹس کو ڈبل مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ زندگی کا سفر یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتا۔ لازمی نہیں ہے کہ اس سال انہوں نے اچھے نمبر نہیں لیے تو اگلے سال بھی وہ نہیں لے سکیں گے، اگلے سال وہ اس سے بہتر پرفارم کریں گے، اچھے نمبر لیں گے۔ اگر اگلے سال بھی نہ لے سکے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس سے اگلے سال لیں گے۔ پھر بھی نہ لے سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی بچہ اسکول میں کامیاب نہیں ہوتا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو پلیز ڈپریس نہ ہوں، کبھی بھی اپنے بچوں کو ڈپریس نہ کریں۔ ایجوکیشن بچوں کے لیے ضروری ہے، لیکن اتنی ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کی شخصیت، اس کے اعتماد اس کو ڈپریس کر کے اس سے کھینچ لیں۔ میں ہمارے چیف گیسٹ بھی ہیں، ڈائریکٹر دی کنسیپٹ اسلامک اسکول آف سائنسز، ہمارے نصاب، ہماری ایکٹیویٹی، ساری چیزیں یہی مینیج کرتے ہیں۔ الحمدللہ دبئی پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے، پورے پاکستان میں یہ ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، پاکستان سائنس کالج میں وائس پرنسپل کی پوسٹ پہ رہے ہیں، مختلف اداروں میں اچھی پوسٹ پہ کام کیا ہے، ماڈرن ایج سے، پپس سے، تعمیر وطن سے ہوتے ہوئے۔ تو میں سر سے گزارش کروں گا، سر پلیز تشریف لائیں، لیکن اذان کے بعد بات کریے گا پلیز۔